السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں آپ لوگوں کے سامنے درس قرآن ہمیشہ پیش کر رہا ہوں۔ آج سورہ اعراف کی آیت نمبر 22 سے 30 تک کا میں نے مطالعہ کیا ہے۔ آج کے مطالعہ کا تو بس مزہ ہی آ گیا ہے۔ قرآن شیطان اور انسان کے درمیان فرام دا ویری بگننگ مقابلہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن جو لوگ نیک اور صالح ہیں شیطان کی باتوں میں نہیں آتے ہیں، لیکن وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے، تو بہکاوے میں آ کر انسان دو گروہوں میں بٹ جاتا ہے، ایک صحیح راستے پر چلنے والا گروہ اور ایک باطل کے یعنی شیطان کے راستے پر چلنے والا گروہ۔ ایک اتنی باریکی کے ساتھ انسان کے اندر گھستا ہے شیطان کہ سمجھ بھی نہیں پاتا ہے۔ انسان لگتا ہے کہ اسلامی کام کر رہا ہے، لیکن وہ غلط کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہم عبادت کر رہے ہیں تو برابر سوچتے رہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آبا اجداد جس مذہب پہ جس طریقے سے کام کر رہے تھے اسی طرح ہم کرتے رہیں گے، جبکہ شیطان اپنا کام کر دیا ہے۔ امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو فالو کرتے ہوئے آپ بھی دوسرے کی طرح انٹیلیجنٹ ہو تو خود سوچنا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے۔ ہم لوگوں کو تو ہم ہمیشہ ایکٹیو رہنا چاہیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آباء و اجداد کا دین کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ سچا دین تھا، اس لیے کہ شیطان اپنی کارفرمائی کرتا ہی رہتا ہے۔ آئیے تلاوت سنتا ہوں، بہت غور سے سنیے گا، تفسیر بھی بہت بہترین طریقے سے ہے، بس مزہ ہی آ جا رہا ہے۔ اگر آپ سننے کی عادت ڈال لیں گے تو زندگی میں بہت زیادہ تبدیلی چینجنگ آتی رہے گی۔ تلاوت شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَذَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَاكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ پس مائل کر لیا ان کو فریب سے، پھر جب دونوں نے درخت کا پھل چکھا تو ان کی شرمگاہیں ان پر کھل گئیں۔ دیکھیے پہلے سے چلا آ رہا ہے، ان آیات کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے والا ویڈیو کا مطالعہ کیجئے گا، سنیں گے تو پتہ چلے گا۔ پھر جب دونوں نے درخت کا پھل چکھا تو ان کی شرمگاہیں ان پر کھل گئیں اور وہ اپنے کو باغ کے پتوں سے ڈھانکنے لگے، اور ان کے رب نے ان کو پکارا کہ میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہم کو معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ خدا نے کہا اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے زمین میں ایک خاص مدت تک ٹھہرنا اور نفع اٹھانا ہے۔ خدا نے کہا اسی میں تم جیو گے اور اسی میں تم مرو گے اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔ آئیے تفسیر دیکھتے ہیں۔ آدم اور شیطان دونوں ایک دوسرے کے دشمن کی حیثیت سے زمین پر بھیجے گئے ہیں۔ اب قیامت تک دونوں کے درمیان یہی جنگ جاری ہے۔ شیطان کی مسلسل کوشش یہ ہے کہ وہ انسان کو اپنے راستے پر لائے، اور جس طرح وہ خود خدا کی رحمت سے محروم ہوا ہے، انسان کو بھی خدا کی رحمت سے محروم کر دے۔ اس کے مقابلے میں انسان کو یہ کرنا ہے کہ وہ شیطان کے منصوبہ کو ناکام بنا دے، وہ شیطان کی پکار کو نظر انداز کر کے خدا کی پکار کی طرف دوڑ پڑے۔ آدم اور شیطان کی یہ جنگ عملاً انسانوں میں بہت ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ، آدم اور شیطان کی یہ جنگ عملاً انسانوں میں دو گروہ بن جانے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ کچھ لوگ شیطان کی ترغیبات کا شکار ہو کر
اس کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ خدا کی آواز پر لبیک کہہ کر یہ خطرہ مول لیتے ہیں کہ شیطان کے تمام ساتھی اس کو بے عزت کرنے اور ناکام بنانے کے لیے ہر قسم کی تدبیریں کرنا شروع کر دیں۔ ہر دور میں یہ دیکھا گیا ہے کہ سچے حق پرست جو ہمیشہ کم تعداد میں ہوتے ہیں لوگوں کی سخت ترین عداوتوں کا شکار رہتے ہیں۔ عداوت مانے دشمن، یاد رکھیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کی دشمنانہ کاروائیاں ہیں، وہ لوگوں کو سچے حق پرست آدمی کے خلاف بھڑکا دیتا ہے، وہ مختلف طریقے سے لوگوں کے دل میں اس کے خلاف نفرت کی آگ بھرتا ہے، چنانچہ وہ شیطان کا اعلی کار بن کر ایسے آدمی کو ستانا شروع کر دیتے ہیں۔ شیطان کا اصل جرم عدم اعتراف تھا، یعنی ایکسپٹ نہ کرنا۔ شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر آدمی کے اندر یہی عدم اعتراف کا مزاج پیدا ہو، یعنی آپ کچھ اور کہیں گے تو سامنے والا کچھ اور سنتا رہے گا یا کرنے کی کوشش کرے گا، اسی کو کہیں گے عدم اعتراف۔ وہ چھوٹے کو بھڑکاتا ہے کہ وہ اپنے بڑے کا لحاظ نہ کرے، یعنی چھوٹوں کو بھڑکا دیتا ہے کہ بڑوں کی بات نہ مانو۔ کتنی امپورٹنٹ بات ہے، ہر گھر میں چل رہا ہے یہ۔ معاملات کے دوران جب ایک شخص کی ذمہ دوسرے کا کوئی حق آتا ہے تو اس کو سکھاتے کہ وہ حقدار کا حق ادا نہ کرے۔ کوئی خدا کا بندہ سچائی کا پیغام لے کر اٹھتا ہے تو لوگوں کے دل میں طرح طرح کے شبہات ڈال کر انہیں آمادہ کرتا ہے کہ وہ اس کی بات نہ مانے۔ دو فریقوں کے درمیان جھگڑا، دو فریقوں کے درمیان نزاع ہو اور ایک فریق اپنے حالات کے اعتبار سے کچھ دینے پر راضی ہو جائے تو شیطان فریق ثانی کی ذہن میں یہ ڈالتا ہے کہ اس کی پیشکش کو قبول نہ کرو اور اتنا زیادہ مطالبہ کرو جو وہ نہ دے سکتا ہو، تاکہ جنگ و فساد مستقل طور پر جاری رہے۔ اسی طرح شیطان کے بہکاؤں سے ہر جگہ لوگوں کے درمیان دشمنیاں جاری رہتی ہیں، انسانوں میں دو گروہ بن جاتے ہیں اور ان میں ایسا ٹکراؤ شروع ہوتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ کیا پریکٹیکل ایسا نہیں ہے؟ آئیے تلاوت پھر سنتا ہوں۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہارے بدن کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور زینت دی، اور تقوی کا لباس اس سے بہتر ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ غور کریں۔ اے آدم کی اولاد، شیطان تم کو بہکا نہ دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا۔ اس نے ان کے لباس اتروائے تاکہ ان کو ان کے سامنے بے پردہ کر دے۔ وہ اور اس کے ساتھی تم کو ایسی جگہ دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ تفسیر دیکھتے ہیں۔ دنیا کا نظام خدا نے اس طرح بنایا ہے کہ اس کی ظاہری چیزیں اس کی باطنی حقیقتوں کی علامت ہیں۔ ظاہری چیزوں پر غور کر کے آدمی چھپی ہوئی حقیقتوں تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی قسم کی ایک چیز لباس ہے۔ خدا نے انسان کو لباس دیا جو اس کی حفاظت کرتا ہے اور اسی کے ساتھ اس کے حسن و وقار کو بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آدمی کے روحانی وجود کے لیے اسی طرح ایک لباس ضروری ہے۔ یہ لباس تقوی ہے۔ تقوی آدمی کا معنوی لباس ہے جو ایک طرف اس کو شیطان کے حملوں سے بچاتا ہے اور دوسری طرف اس کے باطن کو سنوار کر اس کو جنت کی لطیف و نفیس دنیا میں بسانے کے قابل بناتا ہے۔ یہ تقوی کا لباس کیا ہے؟ یہ ہے اللہ کا خوف، حق کا اعتراف
اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ایک معیار رکھنا، اپنے کو بندہ سمجھنا، تواضع کو اپنا شعار بنانا، دنیا میں گم ہونے کے بجائے آخرت کی طرف متوجہ ہونا۔ آدمی جب ان چیزوں کو اپنائے تو وہ اپنے اندرونی وجود کو ملبوس کرتا ہے، اور اگر وہ اس کے خلاف رویہ اختیار کرے تو اپنے اندرون کو ننگا کر لیتا ہے۔ ظاہری جسم کو کپڑے کا بنا ہوا لباس ڈھانکتا ہے اور باطنی جسم کو تقوی کا لباس۔ آدمی کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کو بہکاتا ہے، وہ خدا کے ممنوع درخت کو ہر قسم کے خیر کا چشمہ بناتا ہے، وہ ایسے معصوم راستوں سے اس کی طرف آتا ہے کہ آدمی کا گمان بھی نہیں جاتا کہ ادھر سے اس کی طرف گمراہی آ رہی ہے۔ شیطان آدمی کے تمام نازک مقامات کو جانتا ہے، وہ انہی نازک مقامات سے وہ اس پر حملہ آور ہوتا ہے۔ ہاں، کبھی ایک بے حقیقت نظریہ کو خوبصورت الفاظ میں بیان کرتا ہے، کبھی ایک جزئی حقیقت کو کلی حقیقت کے روپ میں اس کے سامنے لاتا ہے، کبھی معمولی چیزوں میں فوائد کا خزانہ بتا کر سارے لوگوں کو اس کی طرف دوڑا دیتا ہے، کبھی ایک بے فائدہ حرکت میں ترقی کا راز بتاتا ہے، کبھی ایک تخریبی عمل کو تعمیر کے روپ میں پیش کرتا ہے۔ شیطان کن لوگوں کو بہکانے میں کامیاب ہوتا ہے؟ وہ ان لوگوں پر کامیاب ہوتا ہے جو امتحان کے موقع پر ایمان کا ثبوت نہ دے پائے، جو خدا کی نشانیوں پر غور نہیں کرتے، جو دلائل کی زبان میں بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جنہیں اپنی ذاتی رجحانات کے مقابلے میں حق کے تقاضے کو ترجیح دینا گوارا نہیں ہوتا، جن کو ایسی سچائی نظر نہیں آتی جس میں اس کے فائدوں اور مصلحتوں کی رعایت شامل نہ ہو، جنہیں وہ حق پسند نہیں آتا، جو اس کی ذات کو نیچا کر کے خود ان کے مقابلے میں اونچا ہونا چاہتا ہو۔ تو یہ عبارت دیکھتے ہیں، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اور جب وہ کوئی فحش کھلی برائی کرتے ہیں تو کہتے کہ ہم اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے، اور خدا نے ہم کو اسی کا حکم دیا ہے۔ کہو، اللہ کبھی برے کام کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ کے ذمہ وہ بات لگاتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں؟ کہو کہ میرے رب نے قسط کا حکم دیا ہے، قسط مانے ہوتا ہے انصاف کرنا، قسط کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھو اور اسی کو پکارو، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، جس طرح اس نے تم کو پہلے پیدا کیا اسی طرح تم دوسری بار پیدا ہوگے۔ کیا نہیں، ایک گروہ کو اس نے راہ دکھا دی اور ایک گروہ ہے کہ پر گمراہی ثابت ہو چکی ہے۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا رفیق بنایا اور گمان یہ رکھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ تفسیر دیکھتے ہیں، قدیم عرب میں لوگ ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور اس کی حمایت میں یہ کہتے کہ خدا کی عبادت دنیا کی آلائشوں سے پاک ہو کر فطری حالت میں کرنا چاہیے، حالانکہ برہنگی یعنی برہنہ رہنا ایسی کھلی ہوئی برائی ہے جس کا برا ہونا عقل سے معلوم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آدمی یہ عقیدہ قائم کر لیتا ہے کہ بے عملی اور سرکشی کے باوجود سفارشوں کی بنیاد پر خدا اس کو انعامات سے نوازے گا۔ یہ غلط بات ہے نا، یعنی سفارش سے اپنا کام کرا لیجئے۔ عیسائی لوگ کرتے ہیں ایسے ہی، برائی کرتے رہو، پادری کو کہتے ہیں کہ تم میرے اللہ تعالیٰ سے معاف کرا دے۔ یہ چیز مسلمانوں میں گئے، پیروں کو دیکھ کر کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے معاف کرا دے،
اور بہرحال نماز سے نوازے گا، حالانکہ وہ اپنے سرکش غلاموں کے معاملے میں محض کسی کے کہنے سے ایسا نہیں کر سکتا۔ معمولی ناقابل فہم اعمال جن سے دنیا میں ایک گھر بھی نہیں بن سکتا، اس سے یہ امید کر لیتا ہے کہ وہ آخرت میں اس کے لیے عالیشان محل تعمیر کر دیں گے۔ تعجب کی بات ہے نا، الفاظ کا شور و غل جس سے دنیا میں ایک درخت بھی نہیں اگتا، ان کے متعلق یہ خوشگمانی قائم کر لیتا ہے کہ وہ آخرت میں اس کے جنت میں باغ اگا رہے ہیں۔ قسط یعنی قسط سے مراد وہ منصفانہ روش ہے جو ہر ناپ میں پوری اترے، وہ عین وہی ہے جو وہی ہو جو کہ ہونا چاہیے۔ عبادت انسان کی ایک فطری خواہش ہے، وہ کسی کو سب سے اونچا مان کر اس کے آگے اپنے آپ کو ڈال دینا چاہتا ہے۔ اس معاملے میں قسط یہ ہوگا کہ آدمی صرف اور صرف خدا کا عبادت گزار بنے جو اس کا خالق اور رب ہے۔ اس نے کسی کو یہ مقام دینا چاہتا ہے، انسان کسی کو یہ مقام دینا چاہتا ہے کہ وہ اس کے لیے اعتماد کی بنیاد ہو۔ اس معاملے میں قسط یہ ہوگا کہ آدمی خدا کو اپنی زندگی میں اعتماد کی بنیاد بنائے اور ساری طاقتوں کا مالک ہے۔ اسی طرح موت کے بعد ایک اور زندگی کو ماننا عین قسط ہے، کیونکہ آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو عدم سے وجود کی صورت اختیار کرتا ہے، اسی لیے موت کے بعد دوبارہ پیدا ہونے کو ماننا عین اسی حقیقت کو ماننا ہے جو اول پیدائش کے وقت ہر آدمی کے ساتھ پیش آ چکی ہے۔ حق کے داعی کا انکار کرنے کے لیے آدمی قدیم بزرگوں کا سہارا لیتا ہے۔ یہاں سے پھر میں پڑھوں گا، دیکھ لیجیے، ایک لائن ہے نا، حق کے داعی کا انکار کرنے کے لیے آدمی قدیم بزرگوں کا سہارا لیتا ہے۔ قدیم بزرگ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی عظمت تاریخی طور پر قائم ہو چکی ہے، ہر آدمی کی نظر میں ان کا برسر حق ہونا مسلمہ امر بنا ہوا ہوتا ہے۔ دوسری طرف سامنے کا دائمی حق ایک نیا آدمی ہوتا ہے جس کے ساتھ ابھی تاریخ کی تصدیق جمع نہیں ہوئی ہے۔ قدیم بزرگ کو آدمی اس کی تاریخ کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور نئے دائی کو اس کی تاریخ کے بغیر وہ قدیم بزرگوں کے نام پر دائی حق کا انکار کر دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ عین ہدایت پر ہے۔ مگر اس طرح کی غلط فہمی کسی کے لیے خدا کے یہاں عذر بر نہیں بن سکتی۔ یہ خدا کے نام پر شیطان کی پیروی ہے، نہ کہ حقیقتاً خدا کی پیروی۔ دوستو بس یہیں پہ اختتام پذیر آج کا سلسلہ 30 آیت تک ہو چکے ہیں، انشاءاللہ تعالی پھر کل سنیں گے آپ لوگ یہاں سے یا بنی آدم خصوصی نتکم۔ اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔